ید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو اس پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بل القو، یعنی تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ تو جادوگروں کو آپ نے پہلے اجازت دی، خود نہیں کھڑے ہوئے کہ جادوگروں نے لاٹھی رسیاں وغیرہ ڈال دی، سارے کے سارے سانپ بن گئے۔ اب بیچارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو مضبوط کرنا۔ جب آدمی مومن ہو کر اعمال پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے اور کسی حال سے متاثر نہیں ہوتا تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ خود رہبری فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈرے تو فرمایا تم ڈرو نہیں، قالوا لا تخف، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، ان لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب کو نگل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دیکھ ہی چکے تھے، جب ہاتھ سے لاٹھی ڈال لیجیے وہ اژدہا بن گیا تھا، بس فوراً وہ عصا مبارک جو ہاتھ میں تھا وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے لاٹھی کے بنے ہوئے سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ جادوگر چونکہ فن سے واقف تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی نبوت اور رسالت، وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے۔ یہ جادوگری سے اس فن کا تعلق ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جائے اور پھر ہمارے جادوؤں کو ساروں کو نگلنا شروع کر دے۔ یہ تو معجزہ ہے جو نبیوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے سمجھ لیا کہ اس فن کا جادوگری سے تعلق نہیں، یہ تو غیب کی بات ہے، اس لیے فوراً ان کے دل پھڑک گئے اور فوراً بول اٹھے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو ایمان لائے، اور ایمان کا لفظ آیا ہے جس کا نام تصدیق قلبی ہے، جس میں تکذیب کا وہم تک نہ ہو، جس میں جھٹلانے کا وہم تک نہ ہو، تصدیق قلبی دل سے سچا مان لینا۔ بس انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ بس فرعون کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا ان جادوگروں نے ہار مان لی۔ قالوا آمنتم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ وہ سب کے سب اپنی نظر میں ذلیل عاجز ہو کر، تکبر مٹا کر، ایمان لا کر کامل ایمان والے ہو گئے۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا تم دونوں اندر سے ایک ہو، ملے ہوئے ہو، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جادو دکھائے، تم نے بڑا سارا دکھا دیا، تم دونوں اندر سے ایک ہو، اور بغیر میرے کہے بغیر میرے پوچھے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، اسی کے اوپر ایمان لیا ہے، اسی کے ساتھ مل گئے، تم اندر سے پہلے سے ایک تھے۔ اب فرعون نے رعیت کے سامنے چال چلی کہ یہ ملی بھگت معلوم ہوتی ہے، موسیٰ ان کا استاد ہے اور یہ ان کے سارے چیلے ہیں۔ یاد رکھو آمنا سے باز آ جاؤ، ایمان لانے سے باز آ جاؤ، ورنہ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے جواب میں کہا قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جسے تم مٹا سکتے ہو، یہ ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جو گدڑوں کی بھبکی سے ڈر جائے، ہے نا، تم اسے مٹا سکتے ہو۔ ستاؤ، ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، سولی پہ چڑھاؤ، جی یہ ہے ایمان۔ دیکھو اول پہلے ہی میں، اول نمبر پر ہی ابھی نماز نہیں پڑھی ان جادوگروں نے، بلکہ نفس ایمان ہی ہے، صرف ایمان لائے ہیں دل کے ساتھ، لیکن اس طرح کی تفویض اور جزم ہے کہ خلاف کا احتمال ہی نہیں۔ کتنے ڈٹے ہوئے فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو تو اندازہ تھا فرعون کی طاقت کیسی ہے، جو اپنے کو خدائی دعویٰ کرتا تھا اس کی طاقت معمولی تھوڑی ہوگی، لیکن ابھی تو ایمان لائے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور تعلیم نہیں سیکھی، لیکن ایمان پر اتنے ڈٹ گئے کہ مرنا منظور ہے، تم سولی پہ چڑھاؤ، ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، جو تیرے جی میں ہے وہ کر، ہم ایمان سے ہٹنے پھرنے والے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایک بات بیچ میں کہہ دوں، کیا خبر پھر آگے آوے یا نہ آوے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ نے تو مجھے اس کے لیے بھیجا تھا، بدماش کے، اس فرعون کے لیے بھیجا تھا آپ نے تو مجھے، یہ تو ایمان لایا نہیں، اور یہ جادوگر ایمان لیا، ان کا مطلب بھی کچھ نہیں تھا، نہ واسطہ نہ مطلب، نہ ان سے کوئی مخاطب تھے ہم، یہ ایمان لیا ہے، کیا بات ہے، یہ تو ایمان لایا نہیں، ظالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ آئے تھے جادوگر تو تمہارا روپ بنا کر آئے تھے، موسیٰ جیسے پگڑی باندھتے ہیں، جیسے لمبا کرتا پہنتے ہیں، جیسے لاٹھی ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو یہ بہروپیے بن کر گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نقالچی بن کر آئے تھے اسی روپ سے جس روپ میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہاری نقل انہوں نے اتاری تو ہمارا دل نہیں چاہا کہ ہم ایسے شخص کو جہنم میں ڈالیں اور ان کو ہدایت نہ دیں، ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے بھائی، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ آخرت میں حشر اپنا کروانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو کم از کم شکل و صورت تو مسلمانی بناؤ۔ کسی سے کیا مطلب ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی تو دنیا ہے پتہ نہیں کیا کہتی ہے، مسلمانوں کو، عالموں کو نہیں کہتے، نبیوں کو نہیں کہتے، فرشتوں کو نہیں کہتے کہ ہمارا تو دشمن ہے جبرائیل، یہودی کہتے دشمن ہے ہمارا تو جبرائیل، ایسے ایسے حکم لاوے آسمان سے۔ تو اس لیے روپ بناؤ اللہ والوں۔ وہاں بھوپال میں جب وہ گیس کا کانڈ ہوا تھا اور گیس نکلا تو عورتیں، مرد، بہت زیادہ لوگ مرے، بہت زیادہ لوگ تباہ برباد ہوئے۔ تو اس میں جب لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو انہیں اٹھا کر لے جا رہے تھے، بعضوں کو اٹھا کر مسلمانوں کو جلا دیا، تو صورت سے معلوم نہیں ہو رہے تھے تو مسلمان ہیں، اور بعض ہندو کچھ شکل سے ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے کرتا پہنے ہوئے ہوں، ہلکا سا خط رکھ رکھا ہے تو اسے دفن کر دیا۔ عورتیں بہت سی ساڑیاں کیے ہوئے تھیں، ان کو جلایا گیا، حالانکہ تھی مسلمان، تو عورتوں کو جلایا گیا، تو یہیں جلنا شروع ہو گئی، نہیں ہو گئی، اور آگے اللہ جانے کیا ہوگا۔ یہ حالت ہوئی۔ جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے نماز پڑھی اس مسجد میں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں باہر کی طرف جو گلی میں کو جا رہا تھا پیدل یا موٹر سائیکل پر، اور وہ گیس کی وجہ سے یوں چکر کھا کے زمین پر گر رہا تھا، مر رہا تھا۔ جو دوڑ کے اندر مسجد میں آ گیا، مسجد میں اندر جماعت تھی، وہ تعلیم کر رہی تھی، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ کا حکم۔ جماعت تعلیم کر رہی ہے اندر، اللہ کا نام لے رہے ہیں، ان پر کوئی گیس کا اثر نہیں،
اور دیوار کے پیچھے سارے لوگ جو راستے میں چل رہے ہیں، جو لاشیں پہ لاشیں پڑتی جا رہی ہیں، ایسا برا حال۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا حشر نبیوں اور ولیوں کے ساتھ فرمائے۔ تو دل کو بھی بناؤ اور صورت کو بھی بناؤ۔ فتویٰ ظاہر پہ ہے نا، اگر کوئی آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھے ہو تو کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے، چاہے اندر سے کافر ہی ہو۔ بہت سے ایسے بھی ہوئے ہیں جی کہ ظاہر میں تو وہ مسلمان بن کے دکھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، داڑھی رکھ رکھی ہے، ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے ہندو مسلم، اور وہ آ کر کے رکشہ لے کر گاڑی لے کر کھڑے ہیں اور بھاگ رہی ہیں عورتیں، بھاگ رہے ہیں مرد، کہنے آ جاؤ اس میں آ جاؤ، اور دیکھ کے مسلمان ہے بیچارہ اس میں بیٹھ گیا، لے آ کے انہوں نے وہاں جلا دیا۔ دھوکہ دینے کو صورت بنا رکھی تھی، ٹوپی اوڑھ رکھی تھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کتنے ڈٹے ہوئے ہیں، کتنے ڈٹے ہوئے ہیں، اور ڈٹے ہوئے ہی ذات باری تعالیٰ کے یہاں مقبول ہیں۔ لہذا عام متن خطاب سب مومنوں کو ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یاد کر لو، ان الذین قالوا تصدیق قلبی، اقرار لسانی، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اور پھر کہا ثم استقاموا، پھر جو ہمارا رب اللہ ہے نا، وہ کہا اس پر ڈٹے رہے، ان کو میں خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو کیا نفس ایمان جو حاصل ہے اس کو کامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ جو نفس ایمان ہم لوگوں کو حاصل ہے، ایمان حاصل ہے، نفس ایمان کہیں اکیلا خالی ایمان، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن نفس ایمان ہے، ایمان ہے خالی۔ تو فرما رہے ہیں کیا اس نفس ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا 100 روپے والے کو عام طریقے سے مالدار کہا جائے گا کہ بھائی؟ اجی آج کل تو 1000 روپے بھی کسی کے پاس ہو، اس کو 1,00,000 روپے والا کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس کے پاس 100 روپے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ بڑا مالدار ہے۔ وہ زمانہ پہلا تھا جس میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، سونے کا روپیہ ہوتا تھا، تو جس کے پاس سونے کے 100 روپے ہوں تو 100 تولے سونا ہوا نہ ہوا، تو مالدار تھا یا نہیں تھا؟ 100 روپے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ بڑا مالدار ہے، اور آج 1000 روپیہ والا بھی گنتی میں نہیں آتا، 1,00,000 والا بھی گنتی میں نہیں آتا۔ جب دنیا کی دولت میں یہ حال ہے تو دولت ایمان میں، نفس ایمان پر قناعت ہو رہی ہے اور کمال ایمان کی طرف حرص نہیں ہے۔ یہ قناعت کیسی، یعنی بے فکری کیسی کہ نفس ایمان کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، خالی مومن بن کے بیٹھ گئے بس۔ ارے اسے ایمان کو کامل کرو۔ کامل کرنے کی مثال ذرا اور آسان کر کے سمجھاؤں۔ ایک آدمی نے توبہ کی گناہوں سے، اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کو عہد کرتا ہوں، آئندہ ایسے کام جتنے میں نے گناہ کے کیے ہیں، چوری ہو، بازاری ہو، کم تولنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، بدکاری ہو، میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، عہد کر لیا۔ تو توبہ ہو گئی کہ بھائی ہو گئی نہیں؟ توبہ ہو گئی، لیکن مکمل توبہ نہیں ہوئی۔ اب مکمل توبہ کب ہوگی؟ کہ جب ہوگی مکمل توبہ جب 15 سال کی عمر سے جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو قضا عمری کے نام سے ادا کریں۔ 15 سال کی عمر سے جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کا حساب لگا لے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کی، 3 سال کی، جتنی بھی ہیں، اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، قضا عمری کے نام سے شروع کر دیں۔ تو جب وہ ادا ہو جائیں گی تو سمجھو کہ اس کا ایمان، اس کی توبہ اب کامل ہو گئی۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ کسی کا مکان دبا لیا تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی،
جی اسی طریقے سے کسی کا روپے مار لیے تھے، کسی سے رشوت لی تھی، اسی طریقے سے جو ہے بیوی کا مہر نہیں ادا کیا تھا، یہ سارے کے سارے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب اس نے دونوں کام شروع کر دیے اب اس کی توبہ جو ہے مکمل ہونی شروع ہو گئی، ورنہ ادھوری ہے۔ توبہ تو کر لی، گناہ معاف ہو گیا، لیکن جہنم سے پیچھے نہیں چھوٹے گا۔ اس لیے نہیں چھوٹے گا کہ یہ دھبے تو لگے ہوئے ہیں نا، یہ گناہوں کے دھبے، یہ تو نصاب کیے، نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، کسی کا حق مار رکھا ہے، وہ ادا کرنے ضروری ہیں۔ اسی لیے فرمایا بعض لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے اللہ کے سامنے، نماز کے، نفلوں کے، تسبیحوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، اتنے انبار لے کر نیکیوں کے آئیں گے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یہ سوچے گا تو بڑا نیک ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، وہ کہے میرے پیسے دے، وہ کہے میرے پیسے دے، دنیا میں تو نے میرا مکان دبا لیا تھا، وہ کہے گا میرے تو نے روپے اتنے دے کے ادھار لیے تھے، دیے نہیں تھے، اب یہ سارے حق والے ہیں۔ تو یوں فرمایا جس کا جتنا حق ہوگا اس کو نیکیاں اس میں سے دیتے رہیں گے فرشتے، تقسیم کرتے رہیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جس کے نیکیاں ہیں نہیں، ختم ہو گئے سارے انبار، اب گناہ والوں کے حق رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنے جتنے ان کے گناہ ہیں اور اس کے برابر نیکیاں بیٹھتی ہیں، اتنے ہی گناہ حساب کر کے اس کے کھاتے میں لکھو، جس کے انبار تھے نیکیوں کے، اس کے کھاتے میں لکھو۔ اب یہ وہ انبار لے کر گناہوں کے وہ نیک آدمی وہ جا رہا جہنم میں، بولو کتنا بڑا وبال ہے۔ تو توبہ مکمل نہیں کی تھی نا، توبہ مکمل جس نے کی، وہ بیچارے انتقال کر گئے، ہر مجلس میں آیا کرتے تھے، حاجی عبدالسلام میں نے نام رکھا تھا ان کا، حاجی بدو کہتے تھے تیلیوں میں۔ تو انہوں نے جب توبہ کی اور بیعت ہوئے، اس کے بعد سے قضا عمری نماز شروع کی، جس کا حق تھا لڑکیوں تک کا حق ادا کیا۔ لڑکیوں کا حق، بہنوں کا حق نہیں دیتے بھائی، باپ مرا اور وہ مسلی کھلا رہے، دیگ اتر رہی ہے، دعوت ہے جی تمہاری، سارے بچوں کی طالب علموں کی دعوت، رشتہ داروں کی دعوت، دیگ اتر رہی ہے، اور باپ بہنوں کا جو حق چھوڑ کے گیا ہے وہ دیتا نہیں۔ تو بولو ان دیگوں سے کہ کھلانے سے جو رشتہ داروں کو اور طالب علموں کو کھلا رہے ہیں، کیا باپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ بہنوں کا حق مار رہے ہیں یہ بھائی، اور یوں کہیں ان کی تو شادی کر دی تھی ہم نے، ان کی تو ہم نے شادی کر دی تھی، تو کیا شادی بھائیوں کی نہیں ہوئی تھی؟ اس میں کتنا خرچہ ہوا تھا، اس میں کتنا خرچ کیا تھا۔ تو بہنوں کی شادی بھائی کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس نے کہا تھا تمہیں، کس نے کہا تھا تم کو کہ تم اتنے رقم لگاؤ اور خرچ کرو؟ بہن کا جو حق بیٹھتا تھا مکان میں، زیور میں، روپے میں، بینک بیلنس میں، وہ دے دیتے۔ عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا، تو لڑکے جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے، باپ کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑکی تھی وہ خدمت بہت کرتی تھی اپنے باپ کی، بیچارہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ لے کر چلے وہ آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا بھائی روک، جنازہ روک دو نہیں۔ کہنے کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جنازہ جب جاوے گا، جب اس کا قرضہ جو میرا اس نے لے رکھا ہے قرضہ وہ دے دو اور اسے لاش کو لے جاؤ۔ کتنا قرضہ ہے بھائی تیرا؟ کہنے 10 لاکھ روپے لیے تھے اس نے مرنے والے نے۔ کتنے؟ 10 لاکھ روپے لیے تھے اس نے، اور یہ مر گیا، دیے نہیں اس نے۔ جب تک تم اس کا قرضہ نہیں ادا کرو گے اس وقت تک میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا۔ جتنے بیٹے تھے وہ اس کے منہ کو دیکھے، وہ اس کے منہ کو، ہمیں تو بتایا نہیں، ہمیں تو تمہیں نہیں بتا دو، سارا کام تمہیں بتا کے کرتا تھا وہ، مجھے نہیں خبر۔ اب پریشان ہے بھائی، ہمارا تو کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، وہ یوں کرتے ہیں، کہیں نہیں ہے، آخر پبلک اکٹھی ہو رہی ہے، جنازے کو دیر ہو رہی ہے، پریشان ہے، کیا کریں؟ کہنے لگے میرے پاس تو لکھا لکھایا موجود ہے، 10 لاکھ لے رکھے ہیں اس نے، وہ قرضہ دے دو، جنازہ لے جاؤ۔ اس کی لڑکی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ یوں معاملہ ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، جنازہ اٹھنے نہیں دیتا،
اور یوں کہا 10 لاکھ روپے اس نے قرض لے رکھا ہے میرے سے، وہ ادا کر دو۔ بیچاری سن کے رونے لگی اور رو کر کے اس نے کہا کہ رک جاؤ بھائی، جو گھر میں زیور تھا اس لڑکی کے پاس، جو نقد روپے تھے سارے لائی اور لا کر کے کہا لے بھائی اس زیور کو اور اس کو جو ہے طے کر کے اس کو دے دو، جو کمی رہے گی میں پھر اس کو ادا کر دوں گی، اور میرے باپ کے جنازے کو اٹھنے دے، معاف کر دیں، یہ ساری رقم لے لو، یہ سارا زیور لے لو، اور جتنے پیسے نکلتے ہوں رہیں گے باقی وہ میں پھر ادا کر دوں گی، میں ذمہ داری لیتی ہوں، لہٰذا میرے باپ کا جنازہ اٹھنے دو۔ اللہ، جب وہ آیا دیکھ جنازہ کے پاس، وہ سارا مال کس نے دیا ہے؟ لڑکی نے دیا ہے۔ اچھا، یہ لڑکے اتنے سارے، ایک لڑکی اس کی، اس نے سارا زیور دے دیا، یہ کس کام کے ہیں؟ زندگی میں بھی انہوں نے خدمت نہیں کی اور مرتے جیب ٹٹول لی ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا بھائی مجھے مغالطہ ہو گیا تھا۔ کیا؟ میرے سے مغالطہ یہ ہوا کہ 10 لاکھ اس نے نہیں لیے تھے، میں نے اس سے لیے تھے، میرے ذمے تھے، میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تمہارے میں اس کا وارث کون ہے اصلی۔ اب مجھے پتہ چلا اس کا وارث اصلی اس کی لڑکی ہے، لہٰذا یہ سارا کا سارا مال بھی اسے واپس، اور یہ 10 لاکھ کی رقم بھی اس لڑکی کے حوالے۔ دیکھو دین کے لیے ذرا سی قربانی دی، دین کے لیے ذرا سی قربانی دی اس عورت نے، اس لڑکی نے ذرا سی قربانی دی، اللہ نے مالا مال کر دیا، نہیں کر دیا۔ اور یہ بھائی ان کو بوڑھا برا نظر آتا ہے، بوجھ لگتا ہے، بوڑھا آدمی گھر پر پڑا ہوا ان کو بوجھ لگتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کی کو مکمل کرنا جب ہے جب ہمارے ذمے کسی کا حق نہ ہو۔ ہاں اے اللہ، یہ بڑے ظلم کرنے والے ہیں، ہماری ہدایت اور ایمان کو کامل رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس فرعون بدماش کی ظلم اور مصیبت ہمارے اوپر چھا جائے اور طبیعت کے اندر ہمارے خلاف آ جائے، ہم ڈگمگا جائیں، کوئی چیز ہمارے ایمان کے خلاف ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے اور آپ کے علم میں اس ایمان کو آخر وقت تک اللہ ہمارے قائم رکھیے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جادوگر۔ ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی تو چلہ بھی نہیں لگایا، ابھی تو کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھی، صرف نفس سے ایمان ہے، ایمان لائے ہیں اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ ایسا ایمان ہونے کے باوجود اپنے عجز اور اپنے ایمان کی بقا کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں۔ ایسے ایمان ان کو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے اندر عاجزی اور اپنے ایمان کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم ہم پر ظلم کرے، جیسا کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹوں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، یہ ہم پر ظلم کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا قدم پھسل جائے اور ہمارے دل میں خلاف کوئی بات آ جائے۔ اور زیادہ کمال اور ایمان کی اور تقویت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں۔ یہ ہے تفویض۔ یہ کیا ہے؟ تفویض، اسے کہتے ہیں تفویض، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اے حافظو، اے علماء اعظام، اے دولت مند اور خزانے والو، جسم کی طاقت رکھنے والو، یاد رکھو کسی چیز کا حاصل کرنا اتنا مشکل دشوار نہیں جتنا کہ حاصل ہوئی چیز کو محفوظ رکھنا۔ پھر ہمارا ایمان تو وہبی یعنی عطا کیا ہوا ہے، خاندانی طور سے ملا ہوا ہے جی، مفت راچ گفت۔ تو اس ایمان موہوب کو، اس ملے ہوئے ایمان کو موت کے وقت تک محفوظ رکھنا کیا کوئی کھیل کی بات ہے؟ کھیل کی بات ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انتقال کے وقت میں بے ہوشی سی ہوئی، گھر والوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، کلمہ تلقین کیا، تو آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، چل رہا تو ٹھیک ہے ہونے دو۔ تو کیا کہا؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، شیطان کھڑا تھا
اور وہ یوں کہہ رہا تھا، ہائے اے امام احمد بن حنبل، تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، ایمان کو دنیا سے بچا کے لے گیا۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی تو سانس باقی ہے، کیا خبر ہے کیا ہو، آخر سانس تک کلمے پر ایمان پر قائم رہوں جب ہے بات، ورنہ تو ابھی تک کوئی اعتبار مجھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہی ہے نا بات، پتہ کب پھسل جائے پتہ ہے۔ ایک آدمی کو ایک جگہ سے خزانہ ملا، کہیں سے مال مل گیا، اور مال جب ملا اس نے جا کے تھانے میں داخل کیا، تھانے سے پھر بادشاہ کے دربار پہنچا، اتنا بڑا مال سونا چاندی ایک آدمی کو ملا ہے اور اس نے پیش کرو۔ دنیا نے دیکھا عجیب آدمی بھائی، بڑا ایماندار آدمی، سارا مال سرکار کے حوالے کر دیا، اپنا ایک بھی اس میں سے نہیں لیا۔ فوٹو چھپ گئے اخباروں میں اور خوب شہرت ہوئی۔ کچھ دن کے بعد ایک بچی کھڑی تھی، اس کے کان میں سے چاندی کی بالی پڑی تھی، وہ کھینچ لی، وہ پکڑا گیا، پکڑ لیا لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہمارے سامنے کھینچی بالی، پکڑ کے پولیس کے حوالے، پولیس والے کہے ہیں فوٹو ملا میں تو وہی آدمی ہے، تو وہ آدمی ہے، کہاں جی بادشاہ کے پاس پیش کیا، وہ آدمی جس نے اتنا خزانہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج اس نے ایک بالی کی چوری کی، ایک لڑکی کے کان سے کھینچ لی۔ بادشاہ نے دیکھا، اسے پہچانا، کہا تو وہی آدمی ہے؟ کہاں جی میں وہی ہوں۔ سات دنوں کے سامنے کھڑا ہے بیچارہ چپ۔ انہوں نے کہا بات بتا، اس دن کیا معاملہ تھا اور آج کیا معاملہ تھا؟ تو دوستو اس نے یوں کہا کہ باز سلامت جان بخشی جائے، اس دن میں اور تھا، آج میں اور تھا، سمجھے؟ اس دن میرا ایمان اور تھا اور آج میرا ایمان اور ہے۔ اس دن یہ ایمان تھا، مجھے کیا مطلب کسی کے مال سے، میرا تھوڑا ہی ہے، میرے باپ کا تھوڑا ہی ہے، اور آج کیا ہے، کام آوے گی یہی بالی سے کام چلا لوں۔ ہاں پھسل گیا نہیں پھسل گیا، ہے اعتبار ہمیں کسی کو؟ تو آدمی کو اپنے آپ میں سے بدگمان رہنا چاہیے، اپنے آپ میں سے بدگمان رہنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی ہو، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مریدنی کہی جاتی ہے، حسن بصری کی مرید رابعہ بصریہ رحمہ اللہ عنہ، فرمایا اس جیسی ولی اللہ عورت ہو اور ایک کمرے میں ہو دونوں، تو شیطان کچھ نہ کچھ کرائی دے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو جب اتنے بڑے ولیوں کا اعتبار نہیں تو ہمارا اعتبار ہے؟ وہ ارے بولو، اپنی بیویوں کو تعویذ لینے بھیجتے ہو، تعویذ گنڈے والوں کے پاس اکیلی جاتی ہیں، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی، اور عورتوں کو بھی شرم نہیں آتی، اس طرح جاتے ہیں، بے شرمی بے حیائی کی بات ہے یہ۔ اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ذرا سی دیر میں پلک جھپکنے میں ایمان نکل جاتا ہے۔ جادوگروں پر ایمان آ گیا ایک دم نہیں، اور اسی طرح نکل بھی جاتا ہے ایمان، نکل گیا نہیں، بالی کھینچ لی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی حفاظت اور آخر وقت تک اس کو قائم رکھنے کے لیے عالم ارواح کے اسی میثاق پر استقامت اور ڈٹے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے۔ یہ بات اس پر شروع ہوئی تھی کہ ایک عالم غیب ہے اور ایک عالم شہود ہے۔ عالم میثاق میں الست بربکم قالوا بلا پر بات چلی تھی، پھر چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئی، اور کس قدر مسائل انسانیت کے، ایمانیات کے، میں حیث الاعمال اسلامیت کے سامنے آئے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ من اسلام راضیتم مرضیہ۔ اب آپ حضرات سمجھ لیجئے بیعت کی حقیقت کہ برضا چلتے رہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ہاتھ بک چکے ہو۔ جب بیعت ہونے کا مقصد ہے نا مرید ہونے کا، وہ مطلب یہی ہے کہ راضیتم مرضیہ تک پہنچ جائیں کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی۔ تو رضا بر
حقیقت کی حقیقت کہ بر رضا چلتے رہو، یعنی بر رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے چلتے رہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ہاتھ بک گئے ہو، اب کوئی چیز بھی تمہاری نہیں رہی۔ بولو بھائی ہے کوئی چیز؟ بتاؤ کون سی چیز تمہاری ہے؟ تمہاری نہیں ہے یہ بال جو سر پہ تمہارے ہیں، منہ پہ جو بال ہیں تمہارے ہیں؟ پھر کاٹ تراش اس میں کیسی؟ جو سرکار کا حکم ہے سرکاری کھیتی کا کاٹنے کا، اسی طرح تو کاٹیں گے۔ اگر کوئی نہیں سوچے لاؤ اس میں آگ جلا دوں اور دانے بھی بھن جائیں گے اور کھیت بھی خالی ہو جائے گا تو بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہم بک چکے ہیں، لہذا تم بیچ سے نکل گئے، اب تو جو میں کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا، تمہاری جان اور مال دونوں میرے لیے ہو گئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، تمہاری جان اور مال سب کا سب میرا ہو گیا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جہاں خرچ کے لیے کہوں وہاں خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے خلاف کیسا؟ ایک صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو سلمہ، بچہ بیمار ہے، تو آپ دن میں محنت مزدوری کر کے کام کر کے جب تشریف لائے شام کو گھر میں مغرب کے بعد، تو بیوی نے سوچا بچے کا انتقال ہو گیا، شام کو بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچا اگر میں اب کہہ دوں آتے ہی کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ نہ کھا سکیں گے نہ رات چین سے گزار سکیں گے، پریشان ہو جائیں گے، سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ سن لے میری ماں بہنیں کان کھول کے ذرا جی، کہ شوہر مرتا کھپتا اور سارے دن غم اور صدموں میں کہاں کہاں چور ہو کر آیا ہے، اب جب گھر میں آیا تو بیوی کو مزاج اللہ نے ٹھنڈا بنایا ہے، تو عورت کے پاس آنے کے بعد مرد کو ٹھنڈک ملنی چاہیے، دل کو سکون ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اور اگر گھر میں آ کے بھی آگ دکھائی دی تو پھر سوچے گا میں جہنم میں تو نہیں آ گیا، اس سے تو وہ باہر ہی اچھا تھا، وہ دوسری ہنس ہنس کے بول تو رہی تھی میرے سے، ہے نا؟ تو عورتوں کو بغیر تعویذ کے یہ نسخہ دیا جا رہا ہے کہ جب شوہر آئے گھر میں نظر ڈالے تو ذرا مسکرا دیا کرو، خیریت سے آئے، کیا حرج ہے اتنا کہہ دینا، خیریت سے آ گئے، کھانا کھا لیجیے، ہاتھ دھو لیجیے، پانی لاؤں، یوں کہہ دو۔ تو اس بیوی نے یوں سوچا اور کہا، شوہر نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا اب آرام سے ہے، اب آرام سے ہے۔ تو سوچا ٹھیک ہوگا، کھانا کھا لیا، کھانا کھا کے جب رات کو لیٹے تو سوچا اب بتاؤں، تو فرمایا سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ سکے گی، بس صبح کو سویرے سویرے جب اٹھیں گے تہجد میں جب بتا دوں۔ تو بیوی نے پھر نہیں بتایا، شوہر کو خواہش ہوئی تو اسے بھی منع نہیں کیا۔ بولو اس عورت کے دل پر صدموں کا کیسے پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، جس کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے اس کے دل پر کتنا صدمہ ہوگا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے شوہر کو خوش کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، شوہر کو خوش کیوں کر رہی ہے؟ جی اپنے سسرال والوں کو خوش کرنا نہیں، ساس کو خوش کرنا نہیں، بلکہ 14 طبق کا مالک جس پر ایمان لائی ہے اس کو خوش کرنا چاہتی۔ تو بیوی شوہر کو خواہش ہوئی، جب بھی انکار نہیں کیا تو شوہر کی خواہش ہی پوری کر دی۔ بولو دل پہ اوپر پہاڑ ٹوٹے ہوئے صدموں کے، اور شوہر کی خواہش کو پوری کر رہی ہے۔ جب صبح کو اٹھ کر چلنے لگے نماز کے لیے تو فرمایا ایک بات مسئلہ بتاتے جاؤ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ایک عورت پڑوسن، دیکھو اللہ اکبر، عورت بھی بڑی بڑی اچھی مزاج کی ہوتی ہیں جن کا دل و دماغ میں نورانیت ہوتی ہے۔ تو وہ عورت کیا پوچھ رہی ہے مسئلہ؟ ایک ہمارے پڑوس میں ایک عورت مجھے پاس زیور رکھوا گئی تھی اور اتنے دن تک میرے پاس رہا، جتنی اس دن کی اس کی عمر تھی بچے کی اتنا بتایا، اتنے دن میرے پاس رہا وہ زیور۔ اب وہ مانگنے کے لیے کل آئی تھی تو میں نے سے یوں کہہ دیا کل کو لے جانا۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں وہ زیور واپس کروں کیونکہ مجھے اس زیور سے محبت ہو گئی۔ یہ مسئلہ پوچھ رہی، تو مجھے دینا چاہیے نہیں؟ اللہ، شوہر نے کہا خدا کی بندی، وہ اس کا مال ہے، تیرے پاس امانت تھی، جب وہ لینا ہے تو فوراً دینا چاہیے تھا، تیرا تھوڑا ہی ہے وہ تو امانت تھی تیرے پاس۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہی مسئلہ پوچھنا تھا۔
کہنے اب سن لو بات، کیا کیسا پکایا پہلے، ذہن کو کیسا متوجہ کیا، ایک دم جب میں کہوں گا کہ ٹکر نہ لگ جائے رنج کی دل و دماغ پر، تو یہ فرمایا یہ جو تمہارا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا شام، اور تو نے بتایا کیوں نہیں، یوں نہیں بتایا تھا کھانا نہیں کھا سکیں گے، پھر بتاتی پھر اس لیے نہیں بتایا کہ رات کو سو نہ سکیں گے، او ہو خیال ہوا میں تو اس سے اپنی خواہش بھی پوری کی جب بھی نہیں بولی۔ اللہ ہو، واہ رے واہ، صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اٹھائی ہو، کیسے لوگ تھے، اللہ ہو۔ تو اس عورت کی یہ بات سن کر شوہر نیچے کو نظر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے، میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، اب صبح بتایا، وہ بھی اس طریقے سے پہلے مسئلہ پوچھا پھر یہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، بتاؤ حضور خوش ہوئے، اللہ نے خوش ہوا ہوگا، ہے نا، اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہوگا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کیا، توجہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات منکشف کر دیے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ لو اس رات میں جو جنازہ گھر پڑا ہے، برکت فرمائے، برکت کا کیا مطلب، وہ برکت کیسے ہوئی کہ وہ جو رات کو شوہر نے اپنی بیوی سے خواہش پوری کی تھی اس سے حمل رہ گیا اور ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کی اولاد میں 70 اولیاء اللہ پیدا ہوئے، وہی برکت نہیں؟ قربانی تو دیکھو ہماری کیسی ہے، اللہ ہو۔ ارے سوٹ دکھائیے، ارے یہ دکھائیے، سوٹ دیکھ لی، ایک سوٹ بغل میں دے لیا، ہے نا، ایک سوٹ بغل میں دے لیا، اور کہنا اللہ کی قسم یہاں تو یہ تھا بس اور تو تھا ہی نہیں ہے، اور یہ سوچ رہی ہے کما لیا تو نے، یاد رکھو تو نے کمایا نہیں، تو کمائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا، اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ام سلمہ اور یہ ہے ابو سلمہ، لڑکے کا نام سلمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے طفیل سے ایمان کی مضبوطی عطا فرما، کہ جان و مال سب کس کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو جنت کے بدلے میں جو چیز لی جاتی ہے، کسی سے عدل بدل کیا جاتا ہے، تو مالک تو وہی ہو گیا نا، بھائی ہم نے اپنا زمین بیچ دی، تم اپنا مکان ہمیں دے دو، بدلہ ہو گیا۔ تو اب جب بدلہ ہو گیا تو تمہیں تو اختیار نہیں رہا، ختم ہو گیا نہیں مسئلہ۔ تو یہ جان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا، پینٹ پہننا، جی زمین سے گھسٹتی جا رہی ٹخنے ڈھکنا، اوپر سے نیچے کو لنگی نیچے لٹکانا، تو یہ مومن کامل کے لیے کتنا عیب کی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے ان ٹخنوں کو کھولنے کو کہا ہے کہ اوپر سے نیچے کو لنگی پاجامہ مت لٹکاؤ۔ مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں کو بہت برا لگتا ہے یہ ان دھندوں کو، چیزوں کو دیکھ۔ تو ایک نواب صاحب تھے، وہ پاجامہ وہ نیچے لٹکا ہوا رہتا تھا۔ آپ نے نواب صاحب کو سوچا اسے کیسے ٹوکوں، کیسے کہوں، یہ حرام میں اوپر کر لے، کیسے کہوں، موقع مصلحت بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے نواب صاحب کو الگ بلایا کمرے میں، اور بلا کر کے فرمایا نواب صاحب میں آپ کو اس لیے بلایا ہے، میرا پیٹ کچھ بڑا سا ہو گیا ہے، ذرا میں کھڑا ہوتا ہوں، دیکھنا میرے پائچے پاجامے کے ٹخنوں تک تو نہیں پہنچتا، ٹخنے تو ڈھک رہے تھا، یوں دیکھ لو مجھے نظر نہیں آتا۔ اور جو دیکھو تو پنڈلی تک تھے پاجامے کے پائچے، پنڈلی تک تھے مفتی صاحب کے۔ تو نواب صاحب دیکھ کے سمجھ گئے کہ تمہارے کہاں ڈھکنے ڈھک رہے ہیں، تو میرے پڑے نہیں نیچے پائچے۔ تو سمجھ گئے کہ مفتی صاحب کا مقصد اپنے ٹخنے دکھانا نہیں ہے، اپنا پاجامہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے ٹخنے دیکھ لو کہاں پڑے۔ اور مسئلہ معلوم سب کو ہے کہ ٹخنے ڈھکنا حرام ہے۔ تو اس نواب صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ کے ٹخنے کہاں ڈھکیں، مجھے بد نصیب کے ٹخنے ڈھکیں، میں آج توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں۔ بولو مل گیا سبق، نہیں مل گیا؟ مل گیا؟
ہائے ہائے، تو کیوں کہ یہ ٹخنے اللہ کے ہیں۔ یہ شریف میں ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے لنگی لٹکا رکھتا ہے، پاجامہ لٹکا کے رکھتا ہے، پینٹ نیچی پہنتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم کی نظر اس پر نہیں فرمائیں گے، رحم کی نظر اس پر نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ اونچا رکھتے ہیں پاجامہ، پینٹ اونچی رکھتے ہیں، کوئی تمہیں سبقہ کہے گا، کہنے دو۔ ملامت سے تمہیں کیوں ڈر لگا؟ عاشق ملامت سے ڈرتا ہے کسی کی؟ جب تم اللہ کے عاشق ہو، اللہ کی محبت ہے، تو کسی کی ملامت کی پرواہ پچھوا نہیں ہونی چاہیے۔ آئے ہائے ہائے، ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک دن مجلس میں فرمایا، یہ جو گلے میں گلا ہے، یہ ناخنی پہننا سنت ہے۔ گلے میں جو پٹی لگاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے، سنت تو ناخنی گلا ہے۔ اب ہمارے دل میں خیال ہوا جب ناخنی گلا ہے تو حضرت جی کیوں پہن رہے؟ پٹی لگاؤ، نہیں سمجھ میں آئی؟ پٹی لگاؤ حضرت کیوں پہن رہے جب سنت کی اتنی پابندی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دن میں وہ ناخنی گلے والا کرتا پہن کر گرمی کے موسم میں باریک سا خوبصورت سا پہن کر گھر میں گیا، تو گھر میں سے کہنے لگی، کہاں سے؟ پردہ ہے نہیں، گھر والی کا پردہ نہیں، میری گھر والی یوں کہہ رہی تھی، او گھر والی والا ہے تو دیکھا کہ نہیں کھول کر ڈنکا ہوئے، میری گھر والی یوں کہہ رہی تھی، میری بہو یوں کہہ رہی تھی۔ یہ ہے انداز حیا والوں کا کہ یوں فرمایا گھر میں سے سلام کہہ رہی ہیں، گھر میں سے، سمجھ میں آ گیا پردہ؟ تہذیب سمجھ میں آئی؟ تو کیا فرمایا، گھر میں سے کہنے لگی ہمیں تو یہ اچھا لگتا نہیں گلے کٹا تھا کرتا، یہ ناخنی گلے کا جو کرتا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلا کٹا ہوا آدمی ہو، ہمیں نہیں اچھا لگتا ہے کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کو بہت ناگوار لگ رہا تھا، ناپسند تھا، تو پھر میں نے دوسرا کرتا سلوایا، اس میں پٹی لگوائی۔ جب پٹی لگوا کر کے گھر پہن کے پہنچا تو فرمایا دیکھیے ماشاء اللہ آپ بھی تو اچھے لگ رہے ہو۔ تو بیوی کو خوش کرنا گناہ ہے نا؟ نہیں کہ بھائی گناہ ہے؟ نہیں۔ تو بیوی کا خوش کرنا جائز حد کے اندر ہو تو ثواب ہے کہ نہیں؟ یوں فرمایا تھوڑی دیر بیوی بچوں کو محبت سے خوش کر دینا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ تھوڑی دیر بیوی بچوں کو خوش کر دینا 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب۔ ان دن کچھ بات ہو گئی گھر میں جیسی کچھ گرم سی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے مولوی دیکھا ہی نہیں، بیوی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں تم نے مولوی دیکھا ہی نہیں ہے، اگر کوئی مولوی تمہیں پھنس جاتا نا تو پتہ چلا دیتا، لاؤ چائے لاؤ پان، لاؤ چائے لاؤ پان، تمہیں شام تک تھکا دیتا۔ تم صبح کو ایک دفعہ چائے پلاتی ہو، کبھی میں نے کہا ہے نمک کم، میٹھا کم ہے یا پتی کم ہے، کبھی میں نے کچھ شکایت کی ٹھنڈی ہے گرم ہے؟ کہیے نہیں کہا، بس تو پھر تم جیسی پلا دیتی ہو ویسی پی لیتا ہوں۔ اگر کوئی عالم ہوتا نا کوئی اچھا سا اور تمہارا پلہ پڑ جاتا تو تمہیں پان اور چائے میں تھکا دیتا صبح سے شام تک۔ دو کس انداز کے ساتھ بات کو برابر کی، غصہ ختم ہو گیا، غصہ ختم نہیں؟ اللہ اکبر، یہ تھے بزرگان دین۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بزرگوں سے تعلق جوڑ کے اصلاح کرا لی تھی، ان کے دل و دماغ میں آ گئی تھی کہ تفویض اور عاجزی، اور اللہ نے اس کو میرے لیے نکاح میں طے کیا ہے۔ میرے باپ بہانہ بنے ہیں، میرے چچا بہانہ بنے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا جوڑا میرے ساتھ لکھا تھا جب اسے نکاح ہوا، اور جب نکاح آ گئی اللہ نے دی ہے تو مقدر کی چیز ہے بغیر مقدر کی؟ مقدر کی ملی ہے نا، تو اب اس کو نبھانا کس کے ذمہ ہے؟ بولو کس کے ذمہ ہے؟ باہر تو غصہ کرتا نہیں اور گھر میں آ کے بیوی پہ غصہ کرتا ہے، کیسا مرد ہے، واہ واہ واہ۔ گھر میں آ کر کے غصہ کرتا ہے بیوی پر اور باہر جی بڑے ادب سے بھائی صاحب جی، بیوی صاحبہ کو نہیں کبھی کہتا کہ عزیز من ہے نا میری لاڈلی، کبھی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ ان نے سیکھا ہی کہاں ہے، تو تکبر سے بھرا ہوا ہے دماغ۔ جب تکبر سے بھرا ہوا ہے تو پیارے ڈر کہیں ایسے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہ تیری کھوپڑی باہر نکل پڑے، پھر تیرا پیشاب پاخانہ وہی لاڈلی کرے گی، کوئی اور تو نہیں کرنے کی آگ کرے گی کوئی محبوبہ،
جن کو تم جھانکتے تانکتے پھر رہے ہو، نقلی عورتیں پیچھے لگا رکھی ہیں، کیا وہ تمہارا آ کے پیشاب پخانہ کپڑا دھوئیں گی یا یہ لاڈلی بیوی دھوئے گی؟ ایک آدمی نے کہا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جو محبت پہلے تھی مجھے اپنی بیوی سے اور بیوی کو میرے سے، وہ اب نہیں رہی۔ جو پہلے تھی جیسے شروع میں شادی ہونے کے بعد، وہ اب نہیں رہی۔ تو حضرت نے فرمایا بڑھاپے میں بیوی ماں ہو جاتی ہے نا؟ بڑھاپے میں بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ ماں ہو جاتی ہے۔ ماں کا مطلب کیا؟ ماں سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس کی باتیں ساری اچھی نہیں لگتی، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے چپ لگاتا ہے۔ لیکن خدمت ماں جس انداز سے کرتی ہے بیٹے کی، چاہے تکلیف ہو چاہے ناگوار ہو، اس کا بچے کو نہلانا دھلانا، کپڑے دھونا، صاف کرنا، گرمی سردی کا انتظام کرنا، یہ سارا ماں کرتی ہے نہیں کرتی؟ تو اس طریقے سے بڑھاپے میں بیوی خدمت گار ہو گئی، اور اس وقت جوش تھا، وہ جوش محبت اب دب کر جم گیا ہے، دب کر اندر جم گیا ہے۔ محبت اب بھی وہی ہے لیکن اندر جم چکی ہے، تمہیں وہ جوش دکھائی نہیں دیتا، جو جوانی کا جوش تھا وہ نہیں دکھائی دیتا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ بڑھاپے میں بیوی ماں ہو جاتی ہے، یعنی خدمت۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی تفصیل ایمان، لہذا اس عالم غیب سے جو تم نے تقاضا ایمان الست بربکم پر بلا کہہ کر میری ذات اور میری صفات پر بکمال اعتقاد ایمان بول اٹھے کہ ہمارا پیدا کرنا فضول نہیں ہے جی، ان مغیبات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں کا بھی وجود ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ان کے سوا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو کتابیں آئیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ زور پڑ رہا ہے دیکھتے، تو سمجھ میں آ گیا بھائی ایمان کامل۔ بولو تمہیں مکان پورا اچھا پسند ہے یا ادھورا؟ کپڑے تمہیں ادھورے پسند ہیں یا پورے مکمل؟ بچہ پیدا ہو کسی کا مکمل ہو یا ادھورا؟ اچھا، ساری چیز تمہیں ادھوری چاہیے اور پوری چاہیے، اور اللہ کو ایمان کیسے چاہیے؟ پورا۔ اللہ اکبر، کیسے بندے تھے وہ۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جانے لگی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے بزرگوں نے کسی نے کہا آج دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ ہم اس سے رکھوائیں گے جس کے 40 سال سے گناہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ کا بھی خیال نہیں پیدا ہوا۔ 40 سال سے گناہ کبیرہ تو رہے الگ، صغیرہ گناہ کا بھی خیال نہیں آیا، ایسے آدمی سے ہم آج اینٹ پہلی رکھوائیں گے۔ یہ کون تھے؟ ننھے شاہ نام تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، انہوں نے کتنی محنت کی تھی۔ اللہ، باہر آئے تو ہو، اندر جائے تو اللہ، اسے فرصت ہی نہیں جو اسے سوچنے دے نفس کو، الٹی سیدھی باتیں سوچنے دے، وسوسے آئیں۔ تو انہوں نے اپنے وسوسوں کو، ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کسی نے کہا حضرت نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے ان وسوسوں کو اپنے لیے مبارک بنا لو، فرمایا عبادت بنا لو، دین بنا لو وسوسوں کو۔ تو فرمایا جی وہ دین کیسے بناویں؟ تو آپ نے فرمایا جب وسوسے الٹے سیدھے آنے شروع ہوں تو یوں مسکرا کے کہو واہ اللہ تیری شان کے صدقے، تو نے دل بھی کیسا سمندر بنایا ہے، کیسی کیسی موجیں اٹھتی رہیں اس میں۔ جب تم اللہ کی تعریف کرو گے ان وسوسوں پر تو وسوسہ بھاگے گا، رہے گا، وہ تو شیطان کی طرف سے ہے، رہے گا بھاگے گا، تو بھگا دیا نہیں بھگا دیا اللہ والے نے۔ یوں کہا شکر ادا کرو اللہ تیری شان کے صدقہ، تو نے دل بھی کیسا سمندر بنایا ہے، کیسے کیسے طوفان موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ جب تم یہ سوچو گے وسوسہ بھاگ جائے گا، کیونکہ تم نے اس کو عبادت بنا لیا۔ جو لکڑی پڑی تھی صحن میں، پتے پڑے تھے، ان کو سمیٹ کے چولہے میں جلا کے اپنا پانی گرم کر لیا تو فائدہ ہو گیا نقصان؟ تو یہ پڑے ہوئے پتے، پڑے ہوئی ٹہنیاں کام آ گئی نہیں آ گئی؟ تو ان وسوسوں سے اللہ والوں نے فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے فرمایا کیوں وسوسوں کے پیچھے پڑتے ہو؟ جی وسوسے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس پر خدا کی طرف سے پکڑ ہے،
نہ یہ گناہ ہے، ہاں اس کے تقاضے پر عمل کرو گے اب گناہ لکھا جائے۔ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا لانا برا ہے، تم نہ لاؤ سوچ سوچ کر۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں اور برے برے وسوسے آنے جی، پتہ نہیں ایمان بھی میرے ہے کہ نہیں۔ ارے یہ تو صحابہ اکرام کو واقعات پیش آ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، کیا ہوا؟ فرمایا ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بہت برے برے وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 منٹ میں علاج کر دیا۔ فرمایا کیا وسوسے آتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو بنایا اللہ نے، پھر خیال آتا ہے اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ وسوسہ آتا ہے، وسوسہ ہے نہیں ہے، کس نے بنایا؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ بولو بھائی کس نے بنایا؟ کسی نے بنایا؟ کیوں کہ اگر کسی کو بنایا تو پھر اللہ وہ ہوتا، یہ تھوڑا ہی تھا۔ اور پھر جس نے اسے اللہ نے اللہ بنایا تو وہ اللہ ہوتا، پھر وہ بھی نہ ہوتا، تو یہ تو سلسلہ چلنے والا ہی نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وسوسہ آتا ہے اللہ کو کس نے بنایا، اسے بھی تو کسی نے بنایا ہی ہوگا، عقل کام نہیں کرتی۔ تو اے اللہ کے نبی ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، تم فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ان وسوسوں کو کیسا سمجھتے ہو، اچھا یا برا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آگ میں جل جاؤں میں یہ اچھا ہے اس سے کہ میں ایسا وسوسہ دل میں لاؤں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہو صحابی کی بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تمہیں رنج ہو رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ تمہیں تو رنج ہو رہا ہے اور مجھے کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا ذاکا صریح الایمان، یہ تو کھلا مومن ہونے کی نشانی ہے، جو آدمی حق کو حق کہے اور کل کو کوئی کہے نا یہ قرآن اللہ کتاب کیوں ہے، کہاں سے آئی، کون کہے اللہ کتاب ہے، لے میں اٹھا کے یہاں پھینکوں، کیا بگڑے گا میرا؟ وسوسہ ہے نا، کچھ گناہ تو نہیں ہوا، اگر تم اسے ڈال لو گے تو اب گناہ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وسوسے ہیں، وسوسے سے کوئی بھی گناہ ذمہ نہیں ہوتا، تو وسوسے کی طرف توجہ کرنا ہی فضول ہے، وسوسوں کی طرف خیال لے جانا ہی آدمی کی کم عقلی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بڑے مکار گزرے ہیں دنیا میں، وسوسوں کو قبول کر لیا انہوں نے۔ ایک آدمی تھا، ایک آدمی پاخانہ کھایا کرتا تھا، پاخانہ کھایا کرتا تھا جیسے پیشاب پیا کرتے ہیں لوگ، اب بھی پیتے ہیں۔ وہ مرارجی دیسائی تھا نہیں پردھان منتری، ہے نا، سنا ہے، تو پیشاب پیا کرتا تھا جی۔ تو بہت سے پیشاب پیا، حسین پور میں تھا ایک بیچارہ غیر مسلم، اس سے ایک آدمی نے کہا بھائی اب بھی پیا کرے وہ؟ کہنے لگا ہاں کبھی کبھی، اب تو کبھی کبھی لے لوں۔ کہنے لگا کیوں؟ اب وہ ٹی بی کی بیماری سے ختم ہو گئی، ٹی بی کی بیماری تھی ختم ہو گئی، جو کہتا اب بھی پی لیتا ہوں کبھی کبھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ پیشاب پیتا ہے۔ بہرحال تو وہ پاخانہ کھایا کرتا تھا۔ کسی نے کہا وہ ملعون، ایسی حرکت گندی، یہ پاخانہ کھانے کی چیز ہے؟ کیا برائی ہو گئی، میری تو اندر سے نکلا پھر اندر ہی چلا جائے گا تو کیا نقصان ہے؟ لو جی سن لو، دیکھا وسوسے کو قبول کر لیا نہیں کر لیا؟ تو وسوسہ قبول کرنے سے گمراہی آ جائے گی، اس لیے وسوسوں کی طرف دھیان نہ لے جاؤ، بلکہ اس طرف لے جاؤ دھیان کا حکم کیا ہے۔ کہاں لے جاؤ؟ کیا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذرا سی بھائی بات اتنی سی ہے کہ دیکھو موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے ہو سکے تو روزانہ پڑھو شرمندگی کے ساتھ، نہیں تو ایک دفعہ پڑھ کے گناہ سے توبہ کر کے پچھلے سارے، اور اپنے روح کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں شک ہو اب کسی عالم سے، کسی دیندار عالم سے مسئلہ پوچھو اور اس پر عمل کرو، اس پر چلو۔ دیندار عالم سے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مقرر سے، مبلغ سے، مفسر سے، شیخ الحدیث سے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کس سے پوچھو؟ دیندار، اللہ والے سے مسئلہ پوچھو، کیونکہ اللہ والا اللہ کی بات بتائے گا۔ ایک یہاں بیچارے وہ تھے ملا جی، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو وہ یوں کہا کرتے تھے جب تقریر میں کوئی عالم آتا آگے جا کے بیٹھتے سب سے، اور تقریر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یوں کرتے۔ جب تقریر سے فارغ ہو لیتے آخر میں تو کیا کہتے؟
بس مسافہ کر کے چلے جاؤ، کچھ نہیں بھائی، کیا ہوا ملا جی کیا ہوا؟ کہ جو بھی آوے یہاں سے عالم قرآن حدیث کی بات بتاوے، جو بھی عالم آوے قرآن حدیث کی بات بتاوے۔ تو کسی نے کہا اور رامائن کی پوچھے تو رامائن کی سنیں کیا؟ کہ نہیں ہے، رامائن کی کیوں سنوں؟ اللہ کا قرآن نہیں ہے موجود، حدیث نہیں ہے، میں کیوں سنوں رامائن کی؟ تو کہہ رہا جو مولوی آوے یہاں سے قرآن حدیث کی سناوے اور کہیں کی سناوے، کہنا قرآن حدیث کی سناوے، اللہ کی کوئی بات سناتا نہیں۔ تو بھائی نہیں سمجھ بھائی، ابھی جانے کی جب ذائقہ ملے گا، جب پتہ چلے گا اللہ کون ہے، کہاں ہے۔ ہائے ہائے، رنگ باطن کا رنگ ظاہر کا دیکھتے ہیں گاؤ خر، رنگ ظاہر کا دیکھتے ہیں گاؤ خر، اور رنگ باطن پہ ہے اہل حق کی نظر۔ کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن بول کہاں سے رہا ہے؟ کون سا کنیکشن کھلا ہوا ہے اس کا؟ کہ بھائی جو ٹھنڈے پانی کا گرم کا پانی لگے ہوئے ہیں جن کے گھروں میں گیزر وہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں گرم پانی ٹھنڈے کے، تو جب دونوں کو کھولتے ہیں تو بعد دفعہ گرم والا تیز ہو جاتا ہے تو ہاتھ جل جاتے ہیں، نہیں جل جاتے؟ اور اگر وہ کم رہ جائے تو ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو دونوں کو پہلے برابر کرتے ہیں تاکہ مناسب پانی ملے۔ تو یہاں کی عقل جب کام کر رہی ہے، یہاں بھی عقل کام کرنی چاہیے کہ میرا دل و دماغ وسوسوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف چلے۔ سمجھ میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور چلتے پھرتے جو ہے استغفار کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، اور استغفار بڑی نعمت ہے۔ یہ گرد جیسے آئینے پہ گردہ بیٹھتا ہے، یوں صاف ہوتا رہتا ہے، یوں صاف کرتے رہتے ہیں۔ کار میں بھی چلتے ہیں تو وہ برش اچھا چلاتا ہے تاکہ آگے کا آئینہ صاف ہو جائے۔ تو جب ہر چیز کی صفائی کی ضرورت ہے تو دوستو اپنے ایمان کی بھی صفائی کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر گرد و غبار جو آ جاتا ہے وہ استغفار کی برکت سے دور ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، ایک مجلس میں 100 دفعہ، کہتے ہیں 100 دفعہ۔ اچھا جی چاہتا ہے 5 وقت کی نماز تو میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، لیکن تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا اس کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یوں فرمایا سارے ولیوں نے تہجد کو ضروری سمجھا، تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، تہجد کی نماز کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تو تہجد کی نماز اللہ سے دوستی کی نشانی ہے۔ بستر کو کون چھوڑے گا، گرماہٹ کو کون چھوڑے گا، اپنی بیوی کو پاس کو کون چھوڑے گا؟ وہی چھوڑے گا جس کے دل میں ان سب سے زیادہ محبت اللہ کی، وہی تو چھوڑے گا۔ یہاں بوا نے گیا جماعت جاری تھی، یہاں سے میں بھی چلا گیا صاحب، تو سب ساتھی جماعت والے سو رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا ادھر کو، تو ایک حاجی جی تھے بیچارے جماعت میں، وہ ایک طرف کونے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد سے فارغ ہو کر اپنا ذکر ہوگا۔ مجھے نیند آئی، میں دیکھتا رہا، اور جب وہ اٹھے وہاں سے فارغ ہو کر آ کر کے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے میں نے کہا ہو گیا فارغ؟ اچھا آپ جاگ رہے، اچھا آپ جاگ رہے، میں نے کہا چور پکڑا گیا، آگے لیٹ گئے۔ اب پھر میں اٹھ کے اپنا معمولات میں لگ گئے۔ فجر کی اذان کے بعد ساتھیوں کو اٹھایا اور اپنا چادر اوڑھے لیٹے رہے، سب جو اٹھ گئے تھے انہوں نے دیکھا آج جی سے پڑے سو رہے، کیا سمجھیں گے تہجد پڑھی نہیں انہوں نے، یہ تو سمجھیں کہ پتہ نہیں کسی کو۔ اب وہ پڑھ چکے ہیں، کیوں کہ مجھے تو اس کو دکھانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے جو ہر وقت ہمارے حال سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو حالات اچھے نہیں ہیں، کیا خبر کس وقت موت آ جائے۔ میں جب بھی بات موت کی کرتا ہوں میرے دل پہ ایک دم سے دھکا سا لگتا ہے۔ مظفر نگر سے دیوبند جاتے ہوئے راستے میں سڑک کے اوپر جو ہے ایک آدمی ادھر سے وہ جو ہے پلاس اور وہ سنداسی وغیرہ سے لے کے ادھر کسی کی گاڑی کچھ خراب تھی ٹھیک کرنے جا رہا تھا، تو ادھر سے وہ چلا سڑک کو پار کرنے کے لیے، ادھر سے اتنی تیزی سے کار آئی، ایک دم ٹکر ماری، نیچے گرا اور ناک دکھ رہی تھی، اوپر کا مغزہ اس پہ سڑک پہ لس چکا تھا۔ بولو کیسے ارمان ہوں گے اس کے، کیا ارمان ہوں گے بیوی بچوں کے کما کے لائے گا آج، ہے نا؟ اور وہاں لکھا تھا کہ آج تو ہمارے پاس آنا ہے،
آج تو ہمارے پاس آنا ہے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا، بس سمجھ گئے کہ آج میری موت ہوگی، مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو پہلے سے تیاری فرما پاجامہ لاؤ، پاجامہ پہنوں گا۔ فرما کیوں؟ کہ آج دشمن مجھے شہید کریں گے، ایسا نہ ہو لاش تڑپے اور میرا سطر کھل جائے، پاجامہ لا کے دو مجھے۔ کیوں تیاری ہو رہی پاجامہ پہننے کی؟ کیوں نہیں بھاگنے کی تیاری ہو رہی؟ فکر بھی کیا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آج شام کو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ واہ واہ، ان کو انتقال سے پہلے خبر دی جا رہی ہے، ایک موت وہ ہے، ایک موت وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔ اور ایک صحابی میدان جہاد میں جا رہے ہیں، جب جہاد پیر ڈھلا ڈھلا ہے، سب لوگ دوڑے جا رہے ہیں تو ڈھلا کیوں چل رہا ہے؟ اچھا جی اپنا حساب لیا، حساب لے کے کہنے لگے اپنے جی سے او سن لے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے یا تو جینا یا مرنا، دو ہی تو کام ہے۔ اب سن لے بات، تو جو ہچکچا کے چل رہا ہے، چلنا ادھر کو یہ پیچھے کو چلنا نہیں۔ اگر تجھے خیال ہے مال کا تو سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ، اور اگر خیال ہے بیوی کا تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب تیرا کیا رہ گیا؟ بیوی تیری نہیں رہی، مکان تیرا نہیں رہا، اب کہاں جا گا؟ چلا گیا وہ۔ دیکھا کس طرح ابھار رہے ہیں اپنے جی کو اللہ کی طرف، نفس سے مقابلہ کہ اگر جیت گیا دوسری شادی کر لوں گا، زندہ رہ گیا دوسری شادی ہو جائے گی، ورنہ میری نیت جینے کی نہیں ہے، میری نیت تو یہ ہے یہ گردن ہو اور درخت اسلام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اپنے نفس کو اس طرح سے دبا کر چلنے کی بھائی آپ حضرات محنت کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کوشش کریں، گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔